أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الصلاة فيدخل الكفار وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره إلى الله لا سيد شعاب أهل الجنة فأن ينظر إلى سيد الأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك شهدنا والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تقریم معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم عاشور ہے، 61 ہجری میں آج کے دن کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی سربلندی کے لیے وہ بے مثال قربانی پیش کی جو قیامت تک کے لیے ہر اہل حق کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک قابل تقلید اسوہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ
علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ آپ جانتے ہیں کہ شبیر جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک اسم گرامی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے بیٹوں کے نام رکھے تو آپ نے حسن، حسین اور محسن نام رکھے، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ نام حضرت موسیٰ کی نسبت سے شبیر، شبر اور مشبر کی نسبت سے رکھے۔ مراد یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا ایک اسم گرامی ہے، شبیر۔ سامعین محترم، یہ جو اقبال کا مصرع ہے اس کا پورا شعر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ ایک استعارہ ہے، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کا دوسرا نام ہے، اور آپ کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ باطل کا دوسرا نام ہے، وہ باطل ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ امت نے حق کے ایک استعارہ کے طور پر لیا ہے، اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باطل جو ہے وہ مختلف انداز بدلتا ہے، باطل کبھی کسی روپ میں آتا ہے، کبھی کسی روپ میں آتا ہے، لیکن حق کا ہمیشہ وہی روپ ہوتا ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روپ ہے۔ سامعین محترم، ہمیں یہاں پر ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اس سے مراد کیا ہے اور اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چند قوانین کے تحت بنایا ہے، اور یہ کائنات چند قوانین قدرت کے تحت ہی چل رہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ بندہ پانی نہ بھی پیے اور وہ پیاس بجھا دے، بندہ کھانا نہ بھی کھائے اور وہ بھوک مٹا دے، وہ اس پر قادر ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اس نے جو طریقہ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی۔ پیاس پانی نہیں بجھاتا، میرا رب بجھاتا ہے، اور بھوک کھانا نہیں مٹاتا، میرا رب مٹاتا ہے۔ اسباب ہیں وہ مسبب الاسباب، اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو قوانین اس کائنات میں کار فرما ہے، ان میں ایک قانون یہ ہے جسے بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جب سیلاب آتا ہے نا، پانی آتا ہے، تو پانی کے اوپر بڑی بڑی جھاگ ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن جھاگ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھاگ لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی، جبکہ جو پانی ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔
پانی یا خود باقی رہتا ہے یا پانی کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی کام جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا اللہ اسے کائنات میں دوام بخشے گا، اور کوئی بھی چیز جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، انسانوں کو فائدہ نہیں دے گی، وہ دیکھنے میں جتنی بھی بڑی لگے بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ یعنی فائدہ مند چیز باقی رہتی ہے، اور جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، اس کو آپ ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو ہے نا کہ بینگ مسلم کسی نے کوئی کام کیا، اس کی تو شان ہی اپنی ہے۔ جس بندے نے انسانیت کے لیے کوئی کام کیا، بھلا سے وہ مسلمان نہیں بھی تھا، یاد رکھنا آخرت کا جو اجر ہے نا وہ ایمان پر موقوف ہے۔ نجات اسی کی ہوگی جس کے پاس ایمان ہوگا، لیکن میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ایک کافر بھی انسانی خدمت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو میرا رب اسی دنیا میں اس کو نواز دیتا ہے، اس کا اجر دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کوئی بھی کام کیا ہو وہ تاریخ میں باقی رہتے ہیں، جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا، اور جن لوگوں نے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچایا، بظاہر ان کا کتنا ہی کرو فر کیوں نہ ہو، ان کا کتنا ہی جاہو جلال کیوں نہ ہو، لیکن وہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام تو یزید کا بھی باقی ہے، یزید کا نام گالی کے لیے باقی رہ گیا ہے، عظمت کے ساتھ صرف میرے مولا حسین کا نام باقی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرا نام باقی رہے تو وہ اپنے نام کے مجسمے بنانے سے باقی نہیں رہے گا، وہ اپنے نام کے کتبے لگانے سے باقی نہیں رہے گا۔ کتبے مٹ جاتے ہیں، مجسمے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو بندہ انسان کی خدمت کرتا ہے انسانیت کی، میرا رب اس کے نام کو، اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو دوام بخشتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں نے دنیا پر احسان کیے تھے، جب یورپ میں غسل کرنے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا، اس وقت میرے پاک نبی کے غلام اور کلمہ پڑھنے والے دنیا کو سائنس سکھا رہے تھے۔ یہ دنیا پر اسلام کے احسانات ہیں۔ اور اب دیکھیں، ایک بندے سے آپ کا جتنا بھی اختلاف ہو، جب اس نے کوئی کام کیا ہوگا نا، کام جو ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ دین کا کام وہ نہیں ہوتا جسے ایک بندے کا مخصوص حلقہ پڑھ لے یا جسے کوئی مخصوص مسلک پڑھ لے۔ ہر کام کی اپنی ایک اہمیت ہے، میں اوورآل دین کی بات کر رہا ہوں۔ دین کا کام وہ ہوتا ہے جسے ایک غیر مسلم بھی دین سمجھنے کے لیے پڑھے اور اس سے سمجھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ سمجھے محترم، جن لوگوں نے کوئی بھی کام کیا، بے شک آپ کا اس سے جتنا بھی اختلاف ہو، آپ اس کے کام کی قدر کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کا کام پہ قدر ہو جائے۔ وہ آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک نام آپ نے سنا ہوگا جار اللہ زمخشری کا۔
ज़मख़शरी मुअतज़िली था, मुअतज़िला फिरके से उसका ताल्लुक था। और मुअतज़िला ने जो किया, उनके साथ जो हुआ, तो हर वो बंदा जानता है जिसको कुछ मालूमात हैं इस्लामी हिस्ट्री की। लेकिन कोई आपको साहिबे इल्म बंदा, आलिम ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ज़मख़शरी की कशाफ से इस्तिफ़ादा नहीं किया होगा, जिसने उसकी असरारुल बलागा से इस्तिफ़ादा नहीं किया होगा। काम जो होता है ना, काम वो खुद अपने आप को मना लेता है। हफीज जलंधरी ने कहा था, हफीज अहले ज़ुबां कब मानते थे, हफीज अहले ज़ुबां कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया। लोग वैसे नहीं किसी को मानते, लोग कुछ चीज देख के मानते हैं। और इकबाल ने कहा था, जिंदगी जो दस्त इस्तेहकाक नेस्त, जुज़्बा इल्मे अनफसो आफाक नेस्त। जिंदगी में इज्जतें मीरास में नहीं मिलती, ये छीनी नहीं जाती, ये जिद्दोजहद से मिलती है। सामीन मोहतरम, अब मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे रब का ये कानून है, ये कायदा है कि वम्मा यनफ़उ नास फयमकुसु फिल अर्द, कि जो भी लोगों को नफा देगा मेरा रब उसको बाकी रखेगा, उसका नाम बाकी रहेगा, उसकी इज्जत बाकी रहेगी। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को जो दुनिया सलाम करती है, देखें हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने सैयदना इमाम हुसैन की अजमत को सलाम कैसे करना है। हर बंदे का अपना नुक्ता नजर है, हमें इससे बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बंदा भी हक के तकाजों को समझता है, मुसलमान तो मुसलमान रहा ना, वो अगर गैर मुस्लिम भी होगा तो इमाम हुसैन की अजमत को सलाम जरूर करेगा, क्योंकि इंसानियत ने इनसे हुर्रियत और आजादी का दर्स पाया है। कहते हैं कि ऐसी मुस्तनद रवायत नहीं है कि आप ये कहें कि मैंने बयान किया तो कोई बड़ी मुस्तनद रवायत है, मैंने पढ़ी है, आप भी सुन लें। मफहूम इसका बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि बाबा गुरु नानक ने अपने किसी चेले से कहा कि हुसैन का दिन मनाया कर। उसने कहा, वो तो मुसलमानों का इमाम है, मैं उनका दिन क्यों मनाऊं। तो बाबा गुरु नानक ने उसे कहा, फिर ऐसा कर, अपनी बहन से निकाह कर ले। उसने कहा, ज़मीर नहीं मानता। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख, मैं तुझे यही तो बताना चाहता हूं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का इमाम नहीं है, हुसैन हर उस शख्स का इमाम है जिसका ज़मीर जिंदा है। जिसका ज़मीर जिंदा है ना, उसका इमाम, उसका हुसैन इमाम है। सामने मोहतरम, आजकल अजीबो गरीब किस्म की फजा बन गई और सोशल मीडिया ने वो आग लगा दी जो कभी नहीं लगी थी। लेकिन हमें यह समझना है कि आखिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस बेमिसाल कुर्बानी का सबब क्या था और किस लिए दुनिया आपको सलाम करती है। याद रखना, इसमें कोई कलाम नहीं है कि बहुत मुबालगा किया गया, हद से ज्यादा मुबालगा किया गया, बहुत सी बातें गढ़ी गई। लेकिन एक दानिश्वर कहता है कि अफसानवी हैसियत उसी जात की बन सकती है
جس کی ذات بے مثال ہوتی ہے، یعنی جس ذات میں کوئی کمال ہوتا ہے نا، اسی کی طرف لوگ باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ آخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، یہ دنیا ہے جہاں لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ آپ کے زلزلہ آیا تھا ساتھ میں، ان کو تو یاد ہوگا جن کے ماں باپ چلے گئے، جن کے بیٹے بھائی چلے گئے، لوگ بھول گئے۔ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ میں کل یہاں سے نہ گزروں گا، کون دیکھے گا؟ لوگ تو قبریں بھول جاتے ہیں اپنے والدین کی جناب، لوگوں کو اپنے والدین کی قبریں یاد نہیں رہتی، اتنا بے وفا زمانہ ہے۔ لیکن آخر کوئی تو وجہ ہے نا یار، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے، اور اب 48 آ گیا، 1448، تقریباً 1400 سال ہو گیا، اور شہدائے کربلا کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آنسوؤں کے سمندر بہا دیے گئے، لیکن شہادت حسین کا غم کم نہیں ہوا، یہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو بھلا دی جائے، جسے زمانہ بھول جائے۔ اور یاد رکھنا، میرا مولا حسین اپنی یاد کے لیے تیرا میرا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ مولا حسین کی یاد کریں، ہم محتاج ہیں کہ مولا حسین کی عظمت کو سلام کریں۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنی آپ نے بے مثال قربانیاں دی، آخر اس کا سبب کیا تھا؟ جو پچھلے جمعے پر میں عرض کر رہا تھا، میں ٹوٹلی طور پر تو وہ ٹاپک اس کو تسلسل نہیں چاہتا، وہ بھی میں کبھی اگلے جمعے پر لے لوں، لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک ہوتی ہے آئیڈیل حکومت، اسلامی آئیڈیل حکومت، جہاں عبادت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، عدالتوں میں بھی اللہ کا حکم چلے، اور تخت پر بھی اللہ کا حکم چلے، اور بازار میں بھی اللہ کا حکم چلے، وہ آئیڈیل حکومت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معمول بے حکومت، کہ نظام چل رہا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے میں اس کو بدل سکوں، تو وہ سکوت اختیار کر لیتا ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اگر ہم نے ان مسلمات کو نہ سمجھا، اگر ہم نے ان مسلمات کی روشنی میں ان چیزوں کو طے نہ کیا، تو تاریخ کی بول بلیوں میں بہت کچھ کھو جائے گا۔ میری مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک کام کیا ہے، آپ یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ بندہ ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا اس کو میں مسلمات کہتا ہوں۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں الفاظ آ گئے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ الفاظ آ گئے، لیکن کوئی بندہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار نہیں کہے گا۔ ان لفظوں کا وہ معنی کرے گا جو پس منظر کے مطابق ہے۔ کس لیے جناب؟ اس لیے کہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر معصوم ہیں، یہ ہے مسلمات، ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے،
اور واقعی عادل ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ کسی بادشاہ کے محل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ کسی فقیر کی کٹیا میں جنم لیتا ہے. ایک دو آنکھیں لے کے دنیا میں آیا اور ایک نابینا پیدا ہوا. ہم اسے عدل کے خلاف نہیں کہتے اور ہے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے. اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل. محدثین کہتے ہیں کہ اگر ایک روایت سندن بھی صحیح ہو لیکن اس سے کسی صحابی پر طعن ہوتا ہو، ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے. ہم غلطی راوی کی طرف کر دیں گے، سرکار کے صحابی کی طرف نہیں کریں گے. کیوں؟ مسلمات میں سے جو لوگ آج بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں نا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیوں کیا، یہ تھا وہ تھا، میں کہتا ہوں کبھی اس پر بھی تو غور فرمانے کہ امام حسین ہے کون، مسلمات کیا کہتے ہیں، مسلمات کا تقاضا کیا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور کہنی چاہیے کہ ہم تاریخ کی وجہ سے کسی صحابی پر طعن نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ کی عظمت قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو سیدنا امام حسین بھی صحابی ہیں یار، کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں، جلیل القدر صحابی. اس بات کو ہمارے بھولے لوگوں نے تو نہیں سمجھا لیکن ناسکیوں نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھا. اس لیے جب انہوں نے لکھا نا امام حسین کے خلاف کتاب لکھی محمود عباسی نے، اس نے سب سے پہلے اس چیز پر زور دیا کہ حضرت، وہ امام کو نہیں کہتے نا، حضرت حسین تو صحابی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ تو صحابہ کا ہے. جب آپ نے صحابیت کو ختم کر دیا تو آپ نے بنیاد کو ہلا دیا. میرے بھائی، حضرت امام حسین مسلمہ طور پر سرکار کے صحابی ہیں اور ہوا من سادات المسلمین وعلمائہم، عام صحابی نہیں، مسلمانوں کے سر کا تاج ہے اور علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور صاحب روایت صحابی ہیں، صاحب روایت صحابی. سامعین محترم، دیکھیے پھر میں کہوں گا، لوگ کہیں گے تم عقیدت کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھے. اہل بیت سے محبتیں ہمارے لیے دارین میں نجات کا ذریعہ ہیں، لیکن میں مسلمات اسلام کے تحت بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے صرف تاریخ پہ رہنا ہے تو ورنہ کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ تاریخ میں تو ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں.
امام تبری کی تاریخ ہے، تاریخ الرسل والملوک، سب سے پہلی تاریخ ہے جو مفصل تاریخ ہے، 12 جلدوں میں چھپتی ہے، اور بعد والے سارے جو مورخین ہیں ان کا ماخذ تبری ہے، یعنی اتنی وہ قدیم تاریخ ہے، سب نے اس سے استفادہ کیا ہے، ماں باپ مورخین نے، وہ ابن اسیر ہوں، وہ جزری ہوں، وہ کوئی بھی ہو، سب نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ وہ اپنی تاریخ کے مقدمے میں کہتے ہیں، سمجھ لینا تاریخ کی اب یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں، اہل سنت کے مسلمات میں سے یہ بات کیوں ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کی عظمت کو ماننا یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ ہم تاریخ کی اس روایت کو ٹھکرا دیں گے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرض کریں پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی، پاکستان میں بڑے بڑے سانحات ہوئے، مثلا راجہ بازار میں ایک سانحہ ہوا تھا، لال مسجد میں ایک سانحہ ہوا، کسی کو پتا ہے وہاں کیا ہوا تھا؟ کوئی بندہ ڈیفینیٹلی بات کر سکتا ہے کہ وہاں یہ ہوا تھا؟ جو لکھے گا اپنی سوچ کے مطابق لکھ دے گا، اپنی سوچ کے مطابق لکھے گا نا، تو تاریخ کی اتھینٹسٹی کدھر گئی؟ بھائی تاریخ اتھارٹی نہیں ہوتی۔ تبری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے افراد، کہ ہم سے ایک بندے نے بات بیان کی، ہم نے آگے بیان کر دی، اب وہ بندہ کیسا ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو، کہ یہ کہہ دینا کہ فلاں کتاب میں ہے لہذا یہ بات صحیح ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ تاریخ میں سب کچھ ہوتا ہے، راوی ہوتے ہیں، راویوں کو پرکھنا محقق کا کام ہے، ورنہ تاریخ میں کیا نہیں۔ جو لوگ آج کل اس چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں، پہلی بات تو یہ ہے ان ابا یدہ فی یدہ سے مراد بیعت کرنا نہیں ہوتا، یہ محاورہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے خود بات کروں۔ دوسری بات جو اصل بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جناب علی اس روایت کا راوی کون ہے؟ اس کا بھی تو ابو مخنف ہے نا، جس کو تم کذاب کہتے ہو، جو ہے ہی کذاب، ہے ہی جھوٹا۔ جب اس کی دیگر روایات اس لیے رد کر دی جاتی ہے کہ وہ راوی سچا نہیں ہے، تو اس روایت کو کیوں قبول کر لیتے ہو؟ اس کا بھی راوی تو ابو مخنف ہے، دیکھ لے تبری کو، دیکھ لے دیگر مورخین کی کتابوں کو۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسلمات ہوتے ہیں نا، مسلمات، دیکھیں نا، ایک بات ہے وہ ایک عام بندہ کہہ دے، یہ ایک غلط بات ہے، عام بندہ کہہ دے تو اور بات ہے، اگر ایک بڑا سنجیدہ بندہ کوئی ایسی بات کرے، ہم کہتے ہیں یار اس کی کوئی وجہ ہے، یعنی بات کا فیصلہ آپ فرد کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ یقین جانیں کہ آج کل میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ میں ان باتوں کو نقل کفر نباشت کے طور پر بھی بیان نہیں کرتا جو لوگ اہل بیت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، اس کا سبب کیا ہے اس پر کبھی پھر بات کروں گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی دنیاوی
تما کا الزام لگاتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں بھولتے، اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور صحابی کا ذکر خیر سے کیا جائے گا، پھر بات یہاں تک نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور نواسب کے علاوہ کوئی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ سیدنا امام حسین اہل بیت میں سے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک چادر مبارک میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور جو اہل بیت ہیں نا، ان کے بارے میں میرے رب نے یہ فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کی اہل بیت، اللہ تم سے ہر ممکنہ رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ صرف اللہ کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، ارادہ تو سب کے لیے ہے، لیکن طاہرکم یا ایک منصوبہ بتایا، اور منصوبہ یہ ہے رب کا کہ میرے رب نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کے اہل بیت کو ہم نے پاک کر دیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جہاں حضرت امام حسین اس غرض سے گئے تھے یہ وہ، بھائی تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ استغفر اللہ ان کے دل میں کوئی دنیا کی ہوس تھی؟ میرا سوال یہ ہے، جس کو پاک کرنے کا اعلان رب نے فرما دیا، تو تطہیر کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے، اور بندے کے دل میں میرے رب کی رضا کے سوا کچھ نہ رہے، یہ شان تطہیر ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ذات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کی تطہیر کا اعلان میرے رب نے فرمایا ہے۔ سامعین محترم، ایک چیز پہ اور غور فرمائیں، پھر میں آگے آتا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں یہ فرمایا تھا، اس بات کو بھی مت بھولیے، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اور خطبہ غدیر میں فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں، قرآن کا فہم وہ صحیح ترین ہوگا جو اہل بیت کی وساطت سے ملے گا، اور پھر آگے آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ پھر فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ جب میرا مولا حسین کربلا میں گیا تھا نا، حدیث کہتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث حسن کہتی ہے، حسین قرآن کے ساتھ تھے، قرآن حسین کے ساتھ تھا۔ ہم تمہارے استدلال پہ لعنت بھیجتے ہیں
ہم نے کلمہ تاریخ کی مجرور روایات کا نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ سامعین محترم، اب بہت سے اس کے پہلو ہے، ظاہر ہے گفتگو میں بندہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کس لیے کربلا میں گئے تھے۔ میں اقبال کے چند اشعار کو بنیاد بنا کے یہ بات واضح کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، اس کی ایک نظم ہے در معنی حریت اسلامیہ، بڑی ایمان افروز نظم ہے اسرار خودی میں۔ اس کے چند شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور سمجھنا اقبال کوئی جذباتی آدمی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، کم پڑھا لکھا بندہ جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، کم پڑھا لکھا بندہ اس میں جذبات بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ جتنا پڑھا لکھا ہوگا جذبات میں کم سے کم آئے گا، اور اقبال وہ ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب کے علوم کو گھونٹ کے پی لیا تھا۔ خرنگ میں کچھ دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ۔ وہ اس بات اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یورپ ایک ویرانہ ہے اور آبادی وہاں آتی ہے یہاں مصطفیٰ کریم کی محبت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ آتے ہیں نا یورپ سے، آ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کسی پہ جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ خیرہ نہ کر سکا مجھے یورپ کے جلوے میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں میں کبھی خاک مدینہ کا سرما لگاتا ہوں، کبھی خاک نجف کا سرما لگاتا ہوں۔ سامعین محترم، اسلامی تاریخ پہ گہری نظر رکھنے والا اقبال کہتا ہے کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ہٹ گیا اور حریت کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا اور حریت کے حلق میں زہر انڈیل دیا گیا، خواست آنصر جلوہ خیر الامم، جو صحابے قبلہ بارہ در کے دم۔ کہتے ہیں جب رشتہ قرآن سے کٹا تو پھر اس امت کا بہترین فرد تھا، اس وقت اس امت کا جو بہترین فرد تھا وہ اٹھا، اور اس طرح اٹھا جیسے حبش میں قبلہ کی جانب سے گنگور گٹا اٹھتی ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں بار حق در خاک و خون غلطی داست، تا بنا لا الہ گردی داست۔ کہتے ہیں پھر حضرت حسین نے حق کی سربلندی کے لیے خاک و خون میں لت پت ہو گئے، تا بنا لا الہ گردی داست، تاکہ پھر وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ ہمیں ذرا غور کرنا ہے
کہ لا الہ کی بنیاد سے کیا مراد ہے۔ لوگ تو حضرت خواجہ معین الدین کے ان اشعار پر بحث کرتے ہیں نا کہ وہ خواجہ صاحب کے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار جو اشعار بندوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کر دیں اور وہ دین کے اصولوں کے مطابق ہوں تو ان پر بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مقصود دیکھو نا، حاصل کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ وہی بات تو اقبال نے بھی کہی ہے، ان کا یہی ہے نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین اپنا است حسین، کہ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ شاہ جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ کا لفظ کبھی نام کے بعد ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، شاہ احمد نورانی، ایک بات۔ دوسرا آپ کہتے ہیں اکرم شاہ۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جو شاہ نام سے پہلے ہوتا ہے نا وہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اور جو نام کے بعد ہوتا ہے وہ ایک کاسٹ ہے۔ سید اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں یا بادشاہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، روحانیت کا امام بھی حسین ہے اور ظاہری دنیا کا امام بھی حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، دین حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین تو حسین سے پہلے بھی تھا، بالکل تھا، ہم نے کب کہا نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے سیم یہی اشعار حضرت عثمان غنی پر منطبق کر دیے کہ شاہ است غنی بادشاہ است غنی دین است غنی دین پناہ است غنی، سرداد نداد دست در دست حنود حقا کے بنا لا الہ است غنی۔ ہم حضرت عثمان غنی کی عظمت کو سلام کرتے لیکن ہم اصحاب رسول کے مخصوص القابات کو چھین کے دوسروں کو نہیں دیتے۔ یہ بات تو تم نے بھی کہی ہے۔ دین است حسین سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام حسین سے پہلے دین نہیں تھا، دین تھا۔ آخر حسین دین کے لیے تو کربلا میں گئے تھے نا، وہ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا بھائی، دین وہ ہے جس کے لیے امام حسین کربلا میں گئے تھے، دین وہ نہیں ہے جو اس کے بعد بنایا گیا ہے۔ دین وہ ہے جس کے لیے امام حسین کربلا میں گئے تھے، دین است حسین، یہ مبالغہ ہے۔ یاد رکھنا شعر فتویٰ نہیں ہوتے، شعر صرف کنسپٹ کلیئر کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر بہت زیادہ عدل کرتا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے زید عدل، زید عدل ہے، عدل نہیں، عدل سراپا عدل۔ دین است حسین کا مطلب یہ ہے حسین سراپا دین ہی دین ہے۔ دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہتے ہیں جی حضرت امام حسین لا الہ کی بنیاد کیسے بن گئے؟ میں عرض کروں گا یہی بات تو اقبال نے کہی ہے کہ بار حق در خاک و خون غلطی داست تو بنا لا الہ گردی داست۔ امام حسین حق کی سربلندی کے لیے خاک و خون میں لت پت ہو گئے، یہاں تک کہ آپ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ یہاں لا الہ کی بنیاد سے مراد کیا ہے؟ لا الہ کی بنیاد سے مراد یہ ہے، اقبال کا ایک شعر ہے اور دل کو دل، صرف یہ کوئی وہ شاعری نہیں ہے جس میں وہ محبوب کی زلفوں کے ارد گرد پوری کتاب لکھتی جاتی ہے، حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کس نہ درد در جہاں محتاج کس، یہ ہے دین کی روح۔ کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین است و بس، کہ بندہ اپنی مرضی سے جیے، اس کے خیالات پہ کسی کا پیرا نہ ہو، کوئی اس پہ جبر نہ کرے، اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو۔ کس نہ
شاگرد در جہاں محتاج کس نقطہ شرع مبینی است و بس. پوری شریعت کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ بندے کا سر صرف اپنے مولا کے سامنے جھکے، کسی بندے کے آگے نہ جھکے. یہ ہے دین کی بنیاد. جب حضرت عامر گئے تھے نا ایران کے دربار میں، ایرانی بادشاہ کے دربار میں، بڑا اس نے وہ تاج پہنا ہوا تھا، بڑے بڑے قالین بچھائے ہوئے تھے، اور یہ میرے محمد عربی کا غلام وہاں گیا، کوئی روب و دبدبا قبول نہیں کیا. جو میرے رب کے در کے فقیر ہو جاتے ہیں وہ پھر شاہوں کے جاہ جلال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. گئے اپنا نیزہ اس کے قالین میں گاڑ دیا. لوگوں نے کہا او بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ادب کرو بادشاہ کا. کہا سنو، خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. بات کرنا چاہتے ہو تو کرتا ہوں ورنہ واپس چلا جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا تم لوگ چاہتے کیا ہو، تمہارا مقصود کیا ہے؟ حضرت عامر نے ایک جملہ کہا اور یہی ہے نقطہ شرع مبینی است و بس. حضرت عامر نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ مشن سونپا ہے کہ ہم لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نکالے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز کر دے. یہ جو اقبال نے کہا نا کہ تا بنا لا الہ گردی دست، مراد یہ ہے وہ جو حریت کا سبق تھا، وہ جو آزادی فکر کا سبق تھا، اس کا علامتی نشان مولا حسین ہے. سامعین محترم، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ پچھلے سال نہیں ہوا تھا کہ آج تم لوگ زن و تخمین کے گھوڑے دوڑانے کے لیے بیٹھو. اس پر امت کا ایک موقف رہا ہے، اور امت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی علامت تھے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات و ایک پدید، کہ موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دونوں قوتیں آپس میں ہمیشہ ٹکراتی رہتی ہیں. یعنی یزید باطل کی علامت ہے اور میرا حسین حق کی علامت ہے. یہ حق کا علامتی نشان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم، تو زندہ حق کا قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ شبیری قوت سے زندہ ہوتا ہے اور باطل اپنی موت آپ مر جاتا ہے. سامعین محترم، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. گفتگو شروع ہوئی تھی کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا امام حسین کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم ہمیشہ کی عزت پانا چاہتے ہو تو پھر حق کے لیے ڈٹ جاؤ. اللہ کے نظام میں بقا حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں ہے. یزید مٹ گیا، یزید کا نام گالی بن گیا، لیکن میرے مولا حسین کی مرکز انور پر تو فرشتے بھی آ کے سلام کرتے ہوں گے. یہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہر دور کے یزید کی طاعت بھی کی قبول اور لیتے رہے نام ادب سے حسین کا. اللہ تعالی ہمیں پیغام امام حسین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کریں.